السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قطب مینار دہلی کے قریب مدفون ہیں۔ وہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ جب وقت کے بادشاہ بھی مرید ہوں تو پھر رعایا کا کیا کہنا۔ اس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے شیخ بنے۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابھی چھوٹے بچے تھے ان کے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ اس بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ماں کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک تجوید ہے، جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں اس تجوید پر عمل کر کے بچے کی اچھی تربیت کروں گی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کمرے میں کسی جگہ چھپا دیا۔ بیٹے نے مدرسے سے آ کر کہا، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا دے دیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے۔ دنیا کے سب انسانوں اور حیوانوں کو وہی رزق دیتا ہے، لہٰذا تم بھی اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے پوچھا، امی میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا، بیٹے مصلی بچھاؤ۔ بچے نے مصلی بچھایا۔ ماں نے کہا، تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ بچہ مصلی پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ پھر ماں نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ۔ بیٹے نے معصوم ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگا۔ دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میں بھی مدرسے سے آیا ہوں، اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میرے والدین کو رزق دیتا ہے، اے اللہ مجھے بھی رزق دے، مجھے بھی کھانا دے۔ بچے نے یہ الفاظ کہہ کر پوچھا، امی اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹے تم اس کمرے میں تلاش کرو، تمہیں کہیں سے روٹی مل جائے گی۔ چنانچہ بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا، ماں نے تو خود روٹی پکا کے رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ بچے کو ایک جگہ سے مل گئی۔ بچے نے خوشی خوشی روٹی کھا لی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بچے کو روزانہ اس طرح کھانا ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ماں سے پوچھتا، امی اللہ کتنے اچھے ہیں نا کہ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، جنگل والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، شہر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، گاؤں والوں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی دیتے ہیں۔ بچہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کرتا تو ماں کا دل اچھلنے لگتا۔ وہ سمجھتی کہ میری تدبیر اب کارگر ثابت ہو رہی ہے اور میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ماں خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی محبت جاگزیں ہو رہی ہے۔ مگر اس دوران ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ماں کسی تقریب کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئیں اور اس وقت کا احساس نہ رہا۔ جب یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، بچے کا مدرسے سے واپسی کا وقت بھی ہو چکا تھا اور ماں نے کھانا بھی نہیں پکایا تھا۔ جب یہ خیال آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برقع اوڑھ کر تیزی سے قدم بڑھا کر گھر کی طرف واپس ہوئیں۔ رو بھی رہی تھیں اور راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی تھیں کہ میرے مالک، میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ ایک ترکیب شروع کی تھی، میرے اللہ میری لاج رکھ لینا، اگر آج بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو پھر میری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ میری کوتاہی تھی، مجھے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب ماں روتی ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا تو سویا ہوا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی اور اس کے رخسار پر بوسہ لے لیا۔ بوسہ لے کر اپنے بیٹے کو جگایا، بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، میرے بیٹے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی نا؟ بیٹا اٹھ کر کہنے لگا، امی نہیں مجھے تو بالکل بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے وہ کیسے؟ بچے نے کہا، امی جب میں مدرسے سے واپس آیا تھا نا، آپ تو گھر میں تھی نہیں، میں مصلی بچھایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجیے۔ امی اس کے بعد کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا۔
لیکن جو مزہ مجھے آج آیا ہے اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے یہ سن کر کہا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی۔ تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ پر یقین بنایا کرتی تھیں، اور بچے بڑے ہو کر وقت کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء بنا کرتے تھے۔ یوں ایک کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ایک ماں کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم آج دیکھیں، آج کی ماؤں کو دیکھیں، تو وہ اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی اپنے والد کا خوف ڈالتی ہیں، ڈنڈے سے مارنے کا خوف ڈالتی ہیں، ڈانٹنے پھٹکارنے کا خوف ڈالتی ہیں، لیکن اپنے اللہ کا خوف نہیں ڈالتی، اللہ کی محبت نہیں ڈالتی۔ آپ سوچیں، بچہ تو معصوم ہے، آپ بچے کے ذہن پر جو نقش کریں گی وہی نقش بنا رہے گا۔ پہلے کی عورتیں جو ماں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں انہوں نے اسلام کی کتنی مدد فرمائی، ایسی ماؤں کی اولادیں اس زمانے کے علماء مشائخ میں سے ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو صالح بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔